ایسا ضروری ہے کہ جو بچہ پیدائش کے وقت تو وہ نامکمل زندگی گزارتا ہے. میں نے ایسے ذہنی معذور دیکھا، جسمانی معذور دیکھا، اعصابی معذور دیکھا. ایسے بچوں کو ہمیشہ میں نے بدحال اور معذور دیکھا جو روئے نہیں پیدائش. میرے پاس لوگ آئے بچہ لے کے لوگ آئے، کہنے لگے جی رویا نہیں تھا پیدائش. رونا ہماری زندگی ہے، رونا ہماری زندگی کی ضرورت ہے. جب بچہ روتا ہے ماں اس کی ضروریات کا خیال رکھتی ہے، اور جب تک نہیں روتا ماں اپنی کاموں اور زندگی میں مصروف. رونا زندگی ہے. اور وہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اب رونا نہیں، اب مجھے بولنا آ گیا. پہلے رو کے ماں کو بلاتا، اب بول کے بلاتا ہے. پھر بولنے کے بعد بچہ اور بڑا جب جوان ہوتا ہے اب کہتا ہے خود کرنا آ گیا ہے. یہ تیسرا مرحلہ ہے. پہلا رو کے مدد مانگنا، دوسری بول کے مدد مانگنا، تیسری خود کر لینا. یہ زندگی کا تیسرا مرحلہ ہے. لیکن نہیں، رونا ہماری ضرورت ہے. ہم پل پل کے مجبور ہیں، ہم پل پل کے معذور ہیں. اور رونا ہماری زندگی ہے. ہمارا پل مجبوری میں ہے، ہمارا رونا مجبوری میں ہے، ہمارا سکھ سکون بھی رونے میں ہے. ایک بہت بڑا افسر تھا، اس نے آگے پروموشن لینی تھی ایک ادارے میں. تو 100% توقعات تھی. اس کی اپنی ACR بھی اچھی تھی، اس کے پاس سفارش بھی مضبوط تھی. لیکن وہ آگے ترقی بورڈ بیٹھا، بورڈ نے آگے ترقی نہ لی. انتہائی ڈپریشن اور ٹینشن میں چل، آخری درجے کا ڈپریشن ٹینشن. کمرے میں بند ہو گیا، بال بڑھے ہوئے، ناخن بڑھے ہوئے، جسم میں بدبو اور جوئیں پڑ گئیں. اس کو پھر نفسیاتی ڈاکٹروں کو دکھایا کرایا. میرے پاس اس کو لے آئے، مجھے ایسے آنکھیں پھاڑ کے چپ کر کے دیکھ رہا. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کہوں. یا زندگی کے کتنے دن گزر گئے انتہائی ڈیپ ڈپریشن میں، ٹینشن میں چل. خیر میں نے اسے واپس لائے، تھوڑا وقت لگا، واپس لائے. واپس لانے کے بعد میں نے اس کے لیے ایک دوا تجویز کی. اسبگول ثابت کورے برتن میں رات کو پانی ہو گھڑا لے لیں تھوڑا، اور اس میں پانی ہو، وہی پانی پینا ہے. کورے پیالے میں اسبگول ثابت بڑا ایک چمچ نہار ہو، منہ میں ڈالیں، اوپر سے پانی پی لیں. اس طرح عصر کے بعد ایک چمچ منہ میں ڈالیں اور اوپر سے پانی پی لیں. یہ تو میں نے دوا بتائی. اور جو چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کسی تنہا کمرے میں بیٹھ کے اللہ سے بات جو اپنی زبان میں کریں، اور اللہ کو اپنا دکھ سنائیں، اللہ کو اپنا غم سنائیں، اللہ کو اپنی تکلیف، اپنی بپتا، اپنی زندگی، اپنے حالات اللہ کو سنائیں اور سناتے جائیں حتیٰ کہ پھر آنسو بہیں، پھر سنائیں، سسکیاں بہیں، پھر سنائیں، آہیں بھریں، پھر سنائیں. پھر کھڑے ہو جاؤ اور اس جھولی کو ایسے پھیلا لو دونوں ہاتھوں سے، اور اس کے سامنے، رب کے سامنے فریادی بن کے پھر سنائیں. اور حتیٰ کہ چیخیں نکلیں، دھاڑے نکلیں، روئیں، اللہ کے سامنے رو، کھل کے رو، اور بہت زیادہ رو. میں نے اسے یقین دلایا اور باقاعدہ بہت زیادہ ترتیب اور ترغیب جیسے موٹیویٹ میں نے اس کو کہا بات کو مانا. ایک دن، دوسرے دن، تیسرے دن، چند دنوں کے بعد اس کی زندگی واپس آنا شروع.
رونا شروع کیا، رونا، زندگی واپس آنا شروع۔ اب جب زندگی واپس آنا شروع ہوئی زندگی، تو زندگی کی واپسی اس کے لیے خیر کر رہی۔ آج بھی وہ شخص موجود ہے، جمعرات کے درس میں آتا ہے، اس کے الفاظ ہیں مجھے یاد ہیں، کہنے لگے زندگی بھر ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ رونا بھی کوئی زندگی ہے اور رونا بھی زندگی کی کوئی ضرورت ہے۔ میں ایسے گوشے میں، ایسے شعبے اور ایسے ڈپارٹمنٹ اور ایسے محکمے میں تھا، میری آنکھ کے اشارے سے کام ہوتے تھے، انگلی کے اشارے سے بامشکل کو مجبوراً کہنا پڑتا تھا، اور زبان سے کوئی بات اگر نکل جاتی تھی پوری ہوتی تھی۔ میں نے زندگی اسی کو سمجھا ہوا تھا، رب نے میری ترقی جان بوجھ کے روکی۔ اللہ مجھے اپنے قریب کرنا چاہتا، اللہ مجھے اپنا قرب دینا چاہتا، اللہ عشق مصطفیٰ دینا چاہتا، اللہ کملی والی کی محبت دینا چاہتا۔ میرے اللہ نے اٹھا کے میری ترقی کو روک دیا، پھر میں دنیا جہان کی مایوسیوں میں چلا گیا، پھر آپ نے مجھے مایوسیوں سے نکالا ایسے کہ بند کمرے میں رو اور رو، بہت زیادہ، بہت زیادہ۔ ہم رونا بھول گئے، ہم رونا بھول گئے۔ پھر اللہ پاک ایسی جگہوں پہ رلاتا ہے جہاں بے بس ہو کے روتے، بے کس ہو کے روتے ہیں، مجبور ہو کے روتے ہیں، بے سہارا ہو کے روتے ہیں، رونا بھول گئے، رونا بھول گئے۔ ایک اللہ والے تھے، وہ لوگوں سے قرضے لے کر غریبوں کی امداد کرتے تھے۔ جو بھی سائل آتا تھا وہ لوگوں سے قرض لے لیتے تھے اور سائل کی مدد کرتے، قرضہ بہت سارا پھر اتار بھی دیتے تھے۔ حضرت کا آخری وقت آ گیا، جنہوں نے قرضے دیے تھے وہ کہنے لگے کہ بابا جی جانے والے ہیں، بس ہمیں واپس ہی رخصتی، پیسے کون دے گا، بعد میں کوئی وارث ہے ہی نہیں۔ اب سارے لینے والے آ گئے، ہمارے پیسے، جی میں بیٹھے دیتا ہوں، وہ کہے ہمارے پیسے، پیسے دیتا ہوں، اور ادھر موت کی ہچکی اور کشمکش، بیشی میں چلے جائیں، پھر ہوش میں آ جائیں، پریشان، کون پیسے دے گا؟ ہوش میں آئے تو اسی دوران باہر سے ایک حلوہ بیچنے، مٹھائی بیچنے والے کی آواز سنی، میں اس کو بلاؤں اور اس سے کہا کہ یہ حلوہ مٹھائی جو بھی ہے یہ سب میں بانٹ دے، تجھے پیسے ملے۔ خوش ہو گیا، جاگ رہے ہیں، ایسے بیٹھنا چھوڑ دیں، ایسے بیٹھنے سے نیند آتی ہے۔ خوش ہو گیا کہ میرا مال فوراً بک گیا، اور مجھے کیا چاہیے، فوراً میرا مال بک گیا، اور کیا چاہیے؟ تو کہا پیسے، یہ بھی بیٹھے تو یہ بیٹھے، پریشان بیچارہ کہ میں نے جا کے ماں باپ کو حساب دینا ہے، میں غریب بچہ ہوں اور میں نے اپنے گھر کی ضرورتیں نظام چلانا ہے، یہ کیا ہوگا؟ پہلے تو تھوڑی دیر بیٹھا رہا، اس کے بعد رونے لگا، اور پھر روتے روتے اس کا رونا بڑھ گیا، اور بہت زیادہ رونا شروع، اس کا رونا بڑھ گیا، ہچکی بن گئی۔ جب بہت زیادہ رویا نا، اچانک شہر کا دروازہ کسی نے اندر آیا تو کہا کہ فلاں شخص نے آپ کے لیے ہدیہ بھیجا، شکریہ، آپ کی خدمت میں قبول فرمائے۔ جتنا بھی قرضہ لینے والے تھے سب سے کہا کہ اپنا حصہ لے لیں جو آپ کا قرضہ ہے، سب نے لے لیا، بچے مٹھائی والے نے بھی لے لیا، پھر بھی بچ گیا۔ جب جانے لگے تو سب کو روکا، فرمانے لگے سنو بات، اصل بات یہ ہے آپ سارے مانگنے والے تھے، آپ میں سے رونے والا کوئی نہیں تھا، ایک رونے والا آیا، اس نے فیصلے کروا، ایک رونے والا آیا، اس نے فیصلے کروا دیے۔ رونا ہم نے چھوڑ دیا، اللہ کی محبت میں رونا، عشق مصطفیٰ میں رونا، اللہ کے شوق میں رونا، اللہ کے خوف میں رونا چھوڑ دیا۔ رونا ہماری زندگی تھی،
رونا ہماری روح تھی، ساری عمر رو، آخری وقت میں ہنستا جائے گا، ساری عمر ہنس، خطرہ ہے کہ آخری عمر میں ہوتا جائے۔ جو بچہ پہلے دن نہیں روئے گا وہ نامکمل زندگی گزارے گا، اس کو کوئی عیب لگ جائے گا، کوئی معذوری ہو جائے گی، کوئی تکلیف ہو جائے گی۔ جو بندہ ساری عمر نہیں روئے گا، ساری عمر نہیں روئے گا، اس کی زندگی میں ناکامیاں، اس کی زندگی میں پریشانیاں، اس کی زندگی میں الجھنیں اور اس کی زندگی میں حالات پریشانی، جو بندہ نہیں روئے گا، تنہائیاں تلاش کرے، یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشی ہو۔ روئیں، امت کے لیے روئیں، اپنے لیے روئیں، اپنی آخرت کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی دنیا کے لیے روئیں۔ ایک اللہ کے ولی کو کسی نے پوچھا، حضرت کوئی شارٹ کٹ ولایت کا نسخہ بتا دے، فارمولہ بتا دے، میں اللہ کا ولی بن جاؤں، کوئی شارٹ کٹ چیز بتا دے۔ حضرت نے فرمایا جب کسی غیر مسلم کے بارے میں پتہ چلے کہ وہ بغیر کلمے کے مر گیا ہے، کسی کونے میں منہ دے کے رو لیا کر، اس رونے پہ اللہ تجھے ولایت دے کہ غیر مسلم بغیر کلمے کے مر گئے۔ میرے دل میں محبت اپنوں لیے بھی غیروں کے لیے بھی، میرے دل میں رواداری ہو، محبت اور رواداری، محبت اور رواداری، میرے دل میں محبت اور رواداری ہو غیر مسلم کے لیے۔ ہماری طبیعتوں میں، ہمارے مزاجوں میں رونا ختم ہو، ہنسی بڑھ گئی ہے، ہنسنا چاہیے۔ اہل بیت ہنستے تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو بہت زیادہ محبت سے ہنساتے تھے، اور ان کی زندگی میں رونا تھی۔ روئیں، روئیں اپنی زندگی میں، کوئی ایسا سلیقہ نکالیں، کوئی ایسا طریقہ نکالیں، روئیں۔ رونا زندگی ہے، اگر نہیں روئیں گے پھر ایسے حالات آئیں گے، بے بس ہو کے روئیں گے، مجبور ہو کے روئیں گے، پھر بے بس اور مجبور ہو کے روئیں گے، پھر کوئی ہمیں ہاتھ لگانے والا، پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا قیامت کے دن بندہ کتنا روئے گا، کتنا روئے گا، آنسو کے سمندر بن جائیں گے اور اس میں کشتی چلے گی، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ آج تھوڑا سا رو، رب کی کریمی ایک پل میں محبت اور متوجہ ہو جاتی ہے۔ فرمایا جو ایک دفعہ کہتا ہے یا ارحم، سارے کہیں، ایک دفعہ کہتا ہے جو یا ارحم الراحمین، صرف ایک دفعہ، پہلے آسمان پہ ایک فرشتہ، ساتویں آسمان سے پہلے آسمان پہ، اور آ کے کہتا ہے، میرا اللہ کہتا ہے رحمان اور رحیم رب کو پکارنے والے بندے، کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے، 3 دفعہ کہتا ہے کہ مانگ کیا مانگتا ہے۔ جو ایک دفعہ کہتا ہے یا ارحم، اور قیامت کے دن کا جب منظر بتاتا ہے کہ جہنمی جب اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جانے لگے گا اور پہاڑ اس کے لیے روک بن جائے، فرشتے اس کو گھسیٹیں گے، پہاڑ کی وجہ سے آگے نہیں جانے پائے۔ یا اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا ایک دفعہ میری محبت، میرے شوق اور میرے خوف میں رویا تھا، ایک آنسو نکلا تھا، وہ پلک کے اندر اٹک کے رہ گیا تھا، اتنا بڑا آنسو تھا نہیں کہ وہ نیچے گرے، اتنا بڑا ہی نہیں تھا، بس میری محبت میں، میرے شوق میں، میرے خوف میں ایک دفعہ رویا تھا اور اس کا آنسو نکلا، اور آنسو اس پلک میں اٹک کے رہ گیا، اٹک کے رہ گیا، نیچے نہیں گرا، نیچے نہیں گرا، نیچے نہیں گرا۔ یہ وہ آنسو ہے جو آج پہاڑ، چھوٹا سا آنسو۔ شاہ عبداللطیف محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص کہنے لگا کہ میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، علاج کرانا چاہتا ہوں۔ ایک فقیر میرے پاس خیرات لینے منتظر،
میں دیتا تھا، آہستہ آہستہ میرے قریب آنے لگا۔ پھر جو سارا دن منگے پیسے تھے وہ میرے پاس رکھ جاتا تھا، میں اس کی امانت رکھتا۔ پھر اس کو میرے پر اعتماد بڑھا، اعتبار بڑھا، پھر میرے پاس مستقل پیسے رکھ کے جانے لگا۔ سالہ سال سے یہ ترتیب ہو گئی۔ ایک دفعہ کچھ دن ہوئے وہ نہیں آیا، کچھ دن ہوئے نہیں آیا، مجھے تشویش ہوئی، بیمار تھا، بوڑھا تھا، کہیں مر نہ گیا۔ میں اس کی تحقیق حال کے لیے، مجھے کوئی اندازہ تھا فلاں جگہ رہتا، مزید پوچھتا پوچھاتا وہاں گیا، ایک پرانا اس میں رہ رہا تھا۔ میں نے آواز دی تو بیمار اور آخری لمحے تھے، میں نے اس کے حال حوال لیا اور اس کی سر کو اپنی گود میں لے لیا، تو مجھ سے کہنے لگا یہ قریب ہی جگہ پہ میری مال اور دولت دفن ہے، اس کو نکال لینا، وہ امانت دار ہے، پر مجھ سے ایک وعدہ کرنا۔ وعدہ یہ ہے کہ مجھے دولت سے بہت پیار، میں نے پیسہ دمڑی دمڑی اکٹھا کر کے اس کو جمع کیا ہے، میری دولت میرے ساتھ رکھ۔ میں نے اس سے وعدہ کیا میں آپ کی دولت آپ کے ساتھ دفن کروں، میں نے اس سے وعدہ کیا، مر گیا، اتنا چیزوں تقیم کفن، خاموشی سے اس کی دولت اس کے ساتھ دفن کر۔ وقت گزر گیا، میرے اوپر حال آ گیا، حالات آ گئے، گردش ایام نے مجھے تھام لیا اور میں بدحال ہو گیا، غریب ہو گیا، فقیر ہو گیا، مفلس اور مفلس ہو گیا، میرا کچھ نہ رہا، میں پریشان حال کہ اب کس کو۔ اچانک ایک دفعہ خیال آیا، اس فقیر کے پاس دولت کا بہت بڑا انبار تھا، میں اس کی قبر میں رکھ کے آیا، اس کے کس کام کا، نکال کے لاؤں اپنی ضرورت پوری کروں۔ گیا، کدال لی، قبر کھودی، قبر کھودتے کھودتے دیکھا تو اس کی قبر میں اس کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، اور تمام پیسے جو چاندی کے پیسے تھے اس کے سارے جسم پہ چپکے ہوئے ہیں اور لال لال ہیں۔ یہ پتہ نہیں کیا ہے، میں نے ایک پیسے کی طرف ہاتھ بڑھایا، 1 روپیہ جو چاندی کا روپیہ تھا اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، وہ آگ سے سرخ تھا اور میرا ہاتھ جل گیا، میں نے وہی چھوڑا، بڑی مشکل سے قبر کو بند کیا، اور اس دن سے لے کر آج تک میری صورتحال یہ ہے کہ اگر میں اس ہاتھ کو پانی سے باہر نکالتا ہوں میری چیخیں نکل جاتی ہیں، دن رات یہ ہاتھ پانی کے اندر ہے، سوتے ہوئے باہر نکالوں تو میری ہائے اور چیخیں نکلتی ہیں۔ میں دنیا جہان پھرا ہوں، کوئی ہے ایسا منزل اور راستہ، کوئی طریقہ اور علاج کہ یہ میرا ہاتھ کی تکلیف ختم ہو جائے؟ حضرت نے فرمایا ہاں، اس کا علاج صرف آنسو ہیں، آنسو ہی جہنم کی آگ کو بجھا سکتے ہیں، وہ جہنم کی آگ ہے، اور آنسو ہی جہنم کی آگ کو بجھا سکتے ہیں، وہ جہنم کی۔ تو رو اللہ کے سامنے رو، اور جو آنسو گرے انہیں نیچے نہ گرنے دے، ان آنسو کو اس ہاتھ پہ لگا اور مسلسل لگا اور رو۔ اس نے ایسا کیا، کچھ عرصہ روتا رہا، آنسو کو لگایا، اور ایک وقت آیا کہ اس کے ہاتھ کی جلن ختم ہو گئی اور جہنم کی آگ بجھ گئی۔ رونا بھول گئے، رونا زندگی ہے، رونا بڑے رونے سے بچائے۔ آج کا رونا بڑے رونے سے، آج کا رونا بڑے حادثے سے، آج کا رونا بڑی تکلیف سے، آج کا رونا بڑے نقصان سے بچا۔ ہم رونا بھول گئے، ہماری زندگی میں رونا ضرورت تھی، ہماری زندگی رونا تھا اور رونا ہماری ضرورت۔ بڑی تکلیفیں اور حادثے رونے سے بچ جاتے ہیں۔ آپ نے محسوس نہیں کیا؟ بڑا جرم کر کے بھی جو بندہ رو رہا ہو لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اکثر جرم کر کے رونے والا مظلوم قرار دیا جاتا ہے، لگے وہ جھوٹا رو رہا ہو۔ دنیا جھوٹے رونے کو پسند نہیں کرتی، پر اللہ جھوٹے رونے کو بھی پسند کرتے ہیں۔ ایسا کریم ہے، فرمایا میرے بندے تجھے رونا نہیں آتا، رونے والی شکل بنا لے، پھر بھی قبول ہے، قبول ہے۔ رونا نہیں آتا، رونے والی شکل بنا لے، پھر بھی قبول ہے۔ رونا بھول گئے،
رات جو اللہ نے آپ کو رونا عطا کی ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے ایک گھڑی مقرر تھی، ایسا ہونا تھا، ایسا ہونا تھا، اور اللہ پاک نے آپ کو رونے پہ لگا کے قبولیت کے اعلیٰ درجات دکھانے تھے، اعلیٰ درجات دینے تھے، اعلیٰ مرتبے دینے تھے، اعلیٰ مقامات دینے تھے، قبولیت کی گھڑیاں دینی تھی، جو پوری زندگی میں نہیں ملا۔ رات جو آپ روئے اور راضی اللہ کو کیا ہے اور زاریاں کی ہیں اللہ کے ہاں، یہ پوری زندگی کے پتہ نہیں کیا فیصلے آپ نے اپنے لیے اور نسلوں کے لیے کروا لیے، اپنے لیے اور نسلوں کے لیے آپ نے پوری زندگی کے فیصلے کرا لیے، اپنے لیے اور نسلوں کے لیے پوری زندگی کے فیصلے کرا۔ تنہائیوں کے لمحوں میں کبھی وہ ہر وقت ہنسنا مجھے برباد نہ کرتے، تنہائی کے لمحوں میں کبھی تنہائی کے لمحے رونا اور گڑ گڑانا اور بلکنا۔ اللہ کہنے لگا میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس گیا، میں نے کہا جا کے ان سے جو پیسے امداد، غریب تھا، سخی گھرانا ہے، ان سے لوں۔ فرمایا جب میں نے انہیں دیکھا نا تو وہ ایسے رو رہے تھے جیسے کوئی سانپ کا ڈسا، یا ایسے رو رہے تھے جیسے مرغ کو آدھا ذبح کر کے پھینک دیا جائے اور وہ کیسے تڑپتا ہے۔ اور فرمایا اپنی داڑھی کو پکڑ کے روتے تھے، اور کبھی ہاتھ اوپر اٹھاتے تھے اور کبھی ہاتھ نیچے تھے، آنسوں کی لڑیاں بہ رہی تھی۔ میں دیکھتا رہا، میں نے کہا میں نے تو ان سے امداد لینے آیا ہوں، یہ جن سے یہ امداد لے رہے ہیں میں بھی انہی کے پاس جاؤں، اور میں بھی اللہ کے حضور جا کے رونے لگی اور میری ضرورت پوری۔ فیصلہ کریں، ہے عمل چھوٹا سا، ہے عمل چھوٹا سا، لیکن اللہ کی بڑی بڑی رحمتیں اور اللہ پاک کا بڑا کرم اور بہت فضل متوجہ ہو جاتا ہے، اور بڑی آفتیں ہیں اور بڑی مصیبتوں سے انسان بچ جاتا ہے، بڑی آفتیں اور بڑی مصیبتوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ ایک اللہ والے تھے، پاس ایک خادم تھا، سالہ سال سے اس خادم کو دیکھتے رہے، جب غصہ آتا نا خادم تنگ کرتا، اس کے بعد صرف ایک لفظ فرماتے غصے میں، تیری ماں تجھے روئے، تیری ماں تجھے روئے، بس یہی لفظ فرماتے تھے، کچھ نہیں۔ کچھ عرصے کے بعد ایک دفعہ اس نے پوچھا حضرت یہ لفظ کی کوئی بنیاد بھی ہے، وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، ماں سے پوچھنا جب تیری ماں پیدا ہوئی تھی، جب تیری ماں پیدا ہوئی تھی تیرے باپ کی بیٹیاں بہت زیادہ، اس کے باپ کی بیٹی، ماں کے باپ یعنی نانے کی بیٹی بہت زیادہ تھی، جب تیری ماں پیدا ہوئی تھی اس کا باپ بھی رویا تھا، اس کی ماں بھی روئی تھی، یا اللہ اتنی بیٹیاں، پھر بیٹیاں، ہر دفعہ بیٹے کی نیت سے بیٹی ہو جاتی ہے۔ فرمایا جو روئے تھے نا، روئے تھے، وہ تو بیٹے کو روئے تھے، وہ تو بیٹے کو روئے تھے، بس اس رونے میں میں نے ان کی نسلوں کے لیے فیصلہ کیا تھا، کبھی ان کی نسلوں میں میں بیٹوں کی کمی نہیں کروں، کبھی دولت کی کمی نہیں کروں گا، کبھی رزق کی کمی نہیں کروں گا، کبھی ایمان کی کمی نہیں کروں گا، اور کبھی صحت کی کمی نہیں کروں گا۔ میں نے یہ 5 فیصلے کیے تھے ان کے رونے پہ، اس رونے پہ اللہ نے اس رونے پہ انہوں نے اللہ سے فیصلے کرا لیے۔ آپ نے بھی رات رو کے اللہ سے بہت سے فیصلے کرا۔ ایک بابا جی تھے، حج میں گئے، مذاق کرتے تھے، سرگودا کے ساتھ ہیرا ایک شہر ہے وہاں کے تھے، انہوں نے ایک مذاق کی۔ مذاق کیسے کی؟ سر منڈوا لیا، گدھے پہ بیٹھے طواف و زیارت کرنے، مینا سے مکہ جا رہے تھے، مینا سے مکہ جا رہے تھے، پہاڑ جنگل ویرانہ، اب تو سڑکیں شہرائیں ہیں، اب تو مینا اور مکہ ایک ہو گیا، شہر ایک ہو گیا، بہت دور ہو گیا۔ مینا سے مکہ جب جا رہے تھے اور گدھے پہ بیٹھے تو گدھے پہ بیٹھ کے کہنے لگے مولا
ہمارے ہاں رواج ہے، جو بندہ دنیا کا سب سے بڑا چور مجرم ہوتا ہے اس کا سر بھی مونڈ دیتے ہیں اور اس کو گدے بھی بٹھا دیتے ہیں۔ مولا میرا سر بھی مونڈا گیا، آج کے بعد سر مونڈتے ہیں، اور مولا میں گدے بھی بیٹھ گیا، اب بھی اگر بخشش نہ ہوئی تو مزہ نہ آئے۔ لوگوں نے اس کو اس بات کی مذاق سمجھی۔ دور ایک صاحب نظر صاحب کشف تھے، دوڑے دوڑے آئے، کون شخص ہے؟ اس نے کہا یہ حضرت کا غلام ہے، بزرگ تھے ان کا غلام ہے، جو بھی کہا ہے میں نے عرش سے ایک رحمت اترتے دیکھی ہے اور یہ رحمت میں نہا گیا ہے۔ بعض وقت ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا چھوٹا سا رونا، ہماری چھوٹی سی آہ، ہماری چھوٹی سی اللہ کے سامنے فریاد ہمارے لیے کتنے فیصلے کرواتے ہیں، ہمارے لیے کتنے فیصلے کرواتے ہیں، ہماری نسلوں کو کتنا آباد اور شاد کر دیتی ہے، ہمیں زندگی میں کتنی عزتیں تمنگریاں بخت دے دیتی ہے۔ یہ تھوڑا سا رونا، یہ اس کے سامنے آنسو بہا دینا اللہ کے ہاں کتنا محبوب ہے، اللہ کے ہاں کتنا مقبول ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی کتنی حیثیت ہے۔ آنسو جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ کیا وہ آنسو فقر کی آگ، غربت کی آگ، جادو کی آگ، جنات کی آگ، انتقام حسد کی آگ، کینہ اور دشمن کی آگ کو نہیں بجھا سکتا؟ بجھا دیتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک نقش ہے، تعویذ ہے، ایک تعویذ، وہ صرف آنسو سے لکھا جاتا ہے۔ عجیب، اس سے آنسو سے ترکیب یہ ہے کہ آنکھوں میں سرما ڈال دو، بھر کے آنکھوں میں بھر کے سرما ڈال دو، پھر ایک روئی کے اوپر ایک تنکے پہ روئی لپیٹ لو، اور آنسو بہے اور روئی سے اس سرمے والے آنسو کو جذب کر کے اور اس سے تعویذ لکھتے جاؤ۔ وہ تعویذ وہ ہے کہ تیرے نظر کا یہ اثر جس کو لگا شکار ہے۔ آنسو زندگی ہے، آنسو ہماری حیات ہے۔ ہم آنسو کو بھول گئے، ہم وہ وقت بھول گئے جب رو کے ہر چیز منوا لیتے تھے۔ اس لفظ پہ غور کیجیے، ہم وہ وقت بھول گئے جب رو کے ہر چیز منوا لیتے تھے۔ آج بھی رو کے ہر چیز منوائی جائے، تیرے پاس جتنی طاقتیں ہیں، قوتیں ہیں، انرجی ہے، جتنا نظام ہے، بھول جا۔ آج بھی ہر چیز رو کے، آج بھی ہر چیز رو کے، اور رونا اللہ کے سامنے، مخلوق کے سامنے، زاری اللہ کے سامنے، مخلوق کے سامنے نہیں، اللہ کے سامنے، اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اور اللہ کے سامنے بھکاری بن جانا۔ دنیا میں اس وقت دنیا میں آپ سائنس کی دنیا کو اٹھائیں، رونا ڈپریشن کا علاج، ٹینشن کا علاج۔ ویپنگ سینٹر ایسے ہیں جیسے میڈیٹیشن ہاؤس ہیں کہ مراقبہ کے گھر ہیں، جا کر وہ مراقبہ کرواتے ہیں۔ ایسی جگہ بھی ہیں جہاں بندے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کا کام صرف بندے کو رلانا ہوتا ہے، رلانا ہوتا ہے، اور بندے روتے ہیں، اور بندے روتے ہیں، اس رونے میں بندوں کے کام ہو جاتے ہیں، ان کا غم ہلکا ہوتا ہے، ان کی ٹینشن دور ہوتی ہے، ان کی تکلیفیں ختم ہوتی ہیں، صرف رونے کی وجہ سے۔ آپ سوچیں کہ آج کے بعد ہم رونے کی ترتیب کیا بنائیں؟ آپ سوچیں کہ آج کے بعد رونے کی ترتیب کیا، کیسے روئیں اللہ کے سامنے، کیسے روئیں؟ گردے کے درد سے، ٹانگ کے درد سے، ہڈی کے درد سے، چوٹ کے درد سے، کسی تکلیف سے اللہ چاہے تو رلا سکتا ہے۔ اولاد کا غم، قرضوں کا غم، برسوں کا غم، فرضوں کا غم، زندگی کا غم اللہ چاہے رلا سکتا ہے۔ اس سے پہلے ہی رو لے، تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر، ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر۔ میں ایک عجیب بات بتاؤں، حضرت پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ میں کہ بعض لوگ اپنے مریدین کو فرماتے تھے تیرے ذمہ ہے
کھانا چھوڑ دے، صرف اتنا کھا، موت نہ آئے، لا یموت، اسے کہتے ہیں مر نہ جا، بس اتنا کھا۔ دیکھتے تھے کسی کو فرماتے تھے تیرے ذمہ صرف دعا ہے، باقی وظیفہ دعا ہے، نماز ہر پڑھ، باقی دعا ہے۔ کسی کو فرماتے تھے تو صرف درود شریف پڑھا کر، کسی کو فرماتے تھے تیرا کام صرف قرآن ہے، کسی کو فرماتے تیرا کام تو بیٹھ کے رویا کر۔ رونا نہ ہے رونے والی شکل پر، رونا نہ ہے رونے والی کیفیت لا، رونا نہ ہے رونے والے خیال لا، رونا نہ ہے غم زدہ ہو جا، تیرا کام صرف یہی ہے۔ کوئی رونے سے ولایت کا تاج بن جاتا، کوئی رونے سے ولی بن جاتا تھا، کوئی رونے سے غم دور کر دیتا تھا، کوئی رونے سے مسائل حل کرا دیتا تھا، کوئی رونے سے مشکلات دور ہو جاتی تھی۔ رونا زندگی ہے۔ اگر نہیں روئیں گے، اگر نہیں روئیں گے پھر کیا پتا کوئی ایسے حالات آتے ہیں۔ رات آپ روئیں، اللہ کے لیے روئیں۔ مجھے روز السلام میں یہ حصہ رات کرنا، چپ کے رونا، کہیں دل سے بات کرنا، اللہ کے لیے روئے ہیں، رب کی تلاش میں روئے ہیں، میرے رب کو یہ رونا کتنا، اللہ کے اس رونے کی کیا، اللہ کے اس رونے کا کیا وزن ہو، اللہ کے اس رونے کا کیا کمال ہو۔ ولایت کی زندگی میں رونا ضروری ہے۔ جو ولایت کے تاجدار بننا چاہتے ہیں، یا جو ولایت سیڑھیاں طے کراتے ہیں، منزلیں طے کراتے ہیں، ولایت کی منزلیں طے کراتے ہیں، وہ اپنے سامنے کبھی سوتا بندہ برداشت نہیں کرتے۔ سوتا بندہ ہو اس کو خاموشی سے اٹھا دیں گے، یا امام مالک جیسے ہستیاں ہیں، بندے کھڑے ہوں گے، غلام حبشی اٹھائیں گے، پرے پھینک دیں گے، ٹانگ ٹوٹتی ہے ٹوٹ جائے، بازو ٹوٹ ہے ٹوٹ جائے۔ ورنہ جو جلالی بادشاہ نہیں ہوتے وہ بندے کو خاموشی سے کہتے ہیں اٹھ کے چلا جا۔ ایک اپنے سامنے سوتے بندے کو برداشت نہیں کرتے، جو ولایت کی سیڑھیاں طے کریں، جو ولایت کے منازل طے کریں، جو ولایت کے درجے طے کریں گے۔ ایک اور دوسرا، اس بندے کے لیے لازم ہے کہ وہ لازم ہے، اس بندے کے لیے لازم ہے دن کے کسی حصے میں روئے، دن کے کسی لمحے میں روئے، دن کی کسی گھڑی میں روئے، منا لے اس کریم کو۔ بیٹھے تھے، کہتے تھے قبرستان کے دروازے پہ، بابا جی کیوں بیٹھے ہیں؟ کہاں پہلے ان قبر والوں کی منتیں کرتا تھا، قبر والوں کی منتیں کرتا، یہ نہیں مانتے تھے اللہ مانتا، اب اللہ کی منتیں کرتا ہوں، اللہ نہیں مانتا یہ مانتا۔ پہلے یہ جب زندہ تھے میں ان کی منتیں کرتا تھا، کچھ لمحے اللہ کو دے دو، کچھ گھڑیاں اللہ کو دے دو، کچھ ساتیں اللہ کو دے دو، کوئی آنسو اللہ کے لیے بہا لو، میں ان کی منتیں کرتا تھا۔ اللہ راضی تیار تھا، ہر پل کے لیے تیار تھا۔ اب یہ مر گئے ہیں، اب اس کی منتیں کرتا ہوں اللہ کی، اب وہ نہیں مانتا، پہلے بندے نہیں مانتے تھے اب رب نہیں مانتا، بس میں منتیں بیٹھا کرتا۔ آج تھوڑا سا رب بڑا مسئلے حل ہو جاتے ہیں، بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، ناکامیاں ختم ہو جاتی ہیں، الجھنیں ختم ہو جاتی ہیں، حالات بہتر ہو جاتے ہیں، اور زندگی میں عروج اور کامیابیاں، کمال اور عزتیں اور راحتیں اور رحمتیں، حیرت انگیز برکتیں اس بندے کی جھولی میں، سر میں اور گلے کا ہار بن جاتی ہیں۔ رونا زندگی ہے، رونا حیات ہے، رونا مرادیں ہیں، رونا برکتیں ہیں، رونا مجبوری ہے، رونا ضرورت ہے۔ پہلے دن کی طرح جب رو کے سب کام منوا لیتے تھے، آج بھی رو کے سب کام منوا، رو کے اللہ سے سب کچھ منوا، رو کے اللہ سے سب کچھ منوا، رو کے اللہ سے سب کچھ۔ دنیا کا خوش قسمت انسان ہوگا جو اللہ کے لیے رونا، تو اللہ کے لیے رونا آ جائے، اللہ کے لیے رونا۔ انشاءاللہ اللہ کے لیے رونا جس کو آ گیا، زندگی میں کامیاب، وہ دنیا میں کامیاب، وہ آخرت میں کامیاب، وہ پل پل کامیاب، وہ لمحہ لمحہ کامیاب ہے، جس کو اللہ کے لیے رونا، جس کو اللہ کے لیے رونا کامیاب ہے۔ ہم درود شفا پڑھتے ہیں ہر شب جمعہ کو،
जिस्मानी बीमारियों के लिए बहुत ताकतवर दरूद है और निशाने पे लगता है रूहानी और जिस्मानी बीमारियों के लिए, और बहुत आजमूदा तजर्बा शुदा है। जिसने भी यकीन से पढ़ा उसके काम हो गए, रूहानी बीमारियों के लिए, जिस्मानी बीमारियों के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन बारिक वसल्लिम। ये दरूद पाक। और जितने भी अब तक जिक्र, दरूद, तस्बीह, कुरान तिलावत की है, अपने मरहूमीन को हदिया कर दें। उनकी कब्रों पे जाया करें, उनकी कब्रों के साल के बाद ना जाया करें, फूल ना ले जाएं। ये कुल हुवल्लाह का फूल, ये दरूद का फूल, ये कलमे का फूल, ये जिक्र का फूल, ये तस्बीह का फूल उनकी खिदमत में पेश किया करें। तो ये सारा जो कुछ बढ़ा है अपने प्यारों को, पूरी उम्मत को हदिया कर दें, अपने प्यारों को, पूरी उम्मत को हदिया कर दें। और जो है अभी हमारा हम नक्श लिखेंगे और रोज नक्श लिखते हैं। आज जो हमारा नक्श है वो जीम और काफ है। कितने ज़बरदस्त आप खुशकिस्मत हैं, ये तावीज़ लिख रहे हैं, ये नक्श लिख रहे हैं रोज़ाना। और 27 की रात को इस नक्श की दुआ होगी और रोज़ाना एक जमात बैठ के इस पे दम करती है, अमल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन मटकों पे अमल किया जाता है बाकायदा, और बहुत ताकतवर ज़बरदस्त अमल किया जाता है रोज़ाना। इस नक्श के ऊपर बहुत ज़बरदस्त अमल किया जाता है। और आज हमारा नक्श जो है उसके पास हमारे अल्फाज जीम हैं और उसके पीछे काफ है। तो जीम में आज हम अपनी जो हाजत लिखेंगे, एक हाजत मैं लिखवाऊंगा, बाकी हाजात सारी आप खुद लिखेंगे, जितनी भी चाहे लिखें। आज एक हाजत लिखेंगे, रब करीम कभी किसी का मोहताज ना कर। और बड़ी ताकतवर हाजत है, न सेहत में मोहताज कर, न बीमारी में मोहताज कर, न मर्जों कर्जों में मोहताज कर, न पैसे दौलत में मोहताज कर, न कोई काम फंस जाए मोहताज कर। अल्लाह जिंदगी में कभी किसी का मोहताज ना कर। लिखें, या अल्लाह जिंदगी में कभी किसी का मोहताज ना कर। और इसी तरह काफ पे भी लिखेंगे, या अल्लाह कभी किसी का जिंदगी में कभी किसी का मोहताज ना कर। और हमारा जो इस नक्श के लिखने से पहले जिक्र होता है, वो जिक्र भी हम जरूर कर लें। आज हम भूल गए, पहले जिक्र करना था फिर नक्श लिखना था, लेकिन हम जिक्र कर लेंगे तो इंशाल्लाह उसकी कज़ा हो जाएगी। और जिक्र करना किस दिल से है या जुबान से है? जुबान से भी करना है, पर दिल और दिल की गहराइयों से करना है। कौन सा जिक्र है? या जलीलो या जमीलो, या जलीलो या जमीलो। पूरे दिल की गहराइयों से पढ़ें, डूब के पढ़ें, सर झुका के पढ़ें, अंदर के दर्द से पढ़ें। या जलीलो या जलीलो या जमीलो। आमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नक्श लिखने से पहले इसको बहुत ज़्यादा पढ़ लिया करते हैं हम। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी पढ़ा। इसकी बरकतें हैं, इसकी खैरें हैं और इस नक्श की इसकी सआदतें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बैत का अमल है। जो हजरात पहले से बैत हैं
وہ تجدید بیت کر لیں۔ جو مزید بیت ہونا چاہتے ہیں، جو کلمات بیت کے میں پڑھاتا جاؤں گا میرے ساتھ پڑھتے جائیں گے تو انشاءاللہ بیت ہوں گے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ میں نے توبہ کی شرک سے، بدعت سے، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے، تیری ہر نافرمانی سے، عہد کیا کہ تیرے حکم اور تیرے حبیب کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ یا اللہ میرے عہد کو قبول فرما۔ بیعت لی میں نے حضرت خواجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں، یا اللہ میری بیعت قبول فرما، میرا عہد قبول فرما۔ 3 تسبیحات کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، نماز با جماعت کا اہتمام کرتے رہیں، اور سب سے زیادہ فائدہ اس کو ہوتا ہے جو رابطے میں رہتا ہے، درس رابطہ ہے۔ جمعرات کی حاضری اپنے مقام پہ بھی سنتے رہیں، درس اور محفل فائدہ ہوتا ہے۔ اور حلال حرام جائز ناجائز پہ ہم بہت نظر رکھیں، بہت نظر رکھیں، انشاءاللہ اس میں بہت فائدہ ہوتا ہے اور بہت نفع ہوتا ہے۔ انشاءاللہ رمضان کی 17ویں شب کو اسماء البدرین کا عمل ہے، اور 21ویں شب کو روئی اور بیری کے پتوں کا عمل ہے، 23ویں شب کو گڑ کی ڈلی کا عمل ہے، 25ویں شب کو دعا اور قرضوں اور بیماری کے لیے عمل ہے، اور ختم قرآن 27ویں شب کو ہے، اس میں برکت والی تھیلی کا عمل، سورۃ رحمان نیلے دھاگے کا عمل، حروف تہجی کا جو نقش لے رہے ہیں اس کی الوداعی دعا، خضری تعویذ اور بہی بہت نعمتیں اور سعادتیں ہیں۔ اور انشاءاللہ 29ویں شب کو آیت کریمہ پڑھوائی جائے گی، اس کا خاص عمل ہوگا۔ 20 اپریل کو سورج گرہن ہے، انشاءاللہ سورج گرہن کے جو ہے عمل بتائے جائیں گے جس سے اس کے نقصانات سے بچ سکیں۔ اور لیلۃ الجائزہ عید کی رات 1 تسبیح یا تواب و یا کریم کی پڑھنی ہے۔ عید الفطر تسبیح خانے میں انشاءاللہ 6:30 بجے ادا کی جائے گی، اور یہ نقش روزانہ 9 بجے لکھنے کے لیے جو باہر والے حضرات ہیں ضرور تشریف لائیں۔ اسم اعظم کا روحانی دھم 28 مئی بروز اتوار بعد نماز فجر ہوگا، اور ہمارا 1.25 ارب کا درود پاک کا چلہ انشاءاللہ نومبر میں ہوگا۔ نومبر 23 نومبر کو ابھی سے روزے رکھیں، دعائیں مانگیں، اعمال کریں، اللہ ضرورتیں غیب سے پوری فرما، اللہ کسی کا محتاج نہ بنا، اللہ ہر فتنے سے بچا۔ ابھی سے دعائیں، روزے، اعمال، تسبیحات، نفل، حاجت کے پڑھ کے ابھی سے مانگنا شروع کر دے، ابھی سے گڑ گڑانا شروع کر دے تو انشاءاللہ برکتیں اور خیریں ہوں گی۔ ابھی مجرمانہ حاضری کا عمل ہے، روزانہ کرتے ہیں، مجرمانہ حاضری کا عمل روزانہ کرتے ہیں، اور یہ عمل ایسا طاقتور ہے کہ اللہ کے ہاں اس عمل کی بہت زیادہ قیمت ہے، اللہ کے ہاں اس عمل کی بہت زیادہ قیمت ہے۔ اور اللہ کے سامنے مجرم بن کے، شکل سے مجرم، ظاہر میں مجرم بن کے، جیسے کہا نا کہ اگر رونا نہیں آتا تو اللہ رونے کو پسند کرتا ہے، کس کو؟ رونے والی حالت اگر ہو جائے۔ اور آج 1-2 باتیں میں بھول رہا تھا، بڑی مہربانی آپ نے مجھے یاد دلایا۔ 2 نفل حاجت کے، جس میں پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار آیت الکرسی، اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 10 بار قل ہو اللہ، 11 بار قل ہو اللہ، دیدار مصطفیٰ کے لیے، کملی والے کے دیدار کے لیے، اور قرضوں، بیماریوں، مشکلوں اور پریشانیوں اور روزگار کی تنگی کے لیے بہت طاقتور نفل ہیں، ہمیشہ شب جمعہ ہی میں پڑھے جاتے ہیں۔ 2 نفل حاجت کے، فاتحہ کے بعد 11 بار آیت الکرسی، دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد 11 بار سورۃ اخلاص، اور پھر گڑ گڑا کے اللہ سے دعا کریں۔ اور حضرت علی والی دعا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کملی والے سے حافظے کے بارے میں دعا کی تھی، یہ کاغذ موجود ہے آپ کے پاس ہے، یہ عمل بھی کر لیں اور میرا اور میری نسلوں کا حصہ بھی رکھ لیں۔ بہت حافظے کا زبردست عمل ہے، یہ چھوٹے چھوٹے موتی لیتے جائیں، زندگی کو سنوارتے جائیں، برکتوں کے دروازے کھلواتے جائیں۔
مجرمانہ حاضری، ایسے مجرموں کی شکل میں اللہ کے سامنے حاضر روزانہ یہ عمل ہم کرتے ہیں۔ ہر رمضان میں تسبیح خانے کی ہر رات میں روزانہ عمل کر کے ایک لفظ پڑھتے ہیں، اس لفظ کے اندر طاقت ہے اور تاثیر ہے، اور اس لفظ کے اندر قوت ہے۔ اللہم بسمک کہف کتمیر، 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 اللہم بسمک کہف کتمیر۔ آمین۔ ہاتھوں میں دم کر کے پورے بدن پہ جہاں تک ہاتھ پہنچتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا اول الاولین یا اول الاولین یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخل الجنة مع الأبرار وادخل الجنة مع الأبرار وادخل الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہ ہماری ضرورتیں غیب سے پوری فرما، مشکلیں حل فرما، ناکامیاں دور فرما، ناکامیاں دور فرما، علت ذلت اور قلت سے بچا، ہماری آسانیاں اور کر دے، ہماری مشکلیں دور اور کر دے۔ اللہ اس چہرے کو ظلمت سے بچا، اس چہرے کو لعنت سے بچا، اس چہرے کو پھٹکار سے بچا، اس ماتھے پہ کبھی مولا شقاوت نہ لکھ، ہمیشہ سعادت لکھ، سعادت لکھ، سعادت لکھ۔ اللہ تو راضی ہو جا، اپنی ناراضگی سے بچا، ہماری ضرورتیں غیب سے پوری فرما۔ اللہ بن مانگے عطا فرما، در در کا بھکاری ہونے سے بچا، در در کا منگتا ہونے سے بچا، در در کی ذلت سے بچا، در در کی محتاجی سے بچا۔ رحم فرما، رحم فرما، رحم فرما، رحم فرما، رحم فرما، رحم فرما، قبول فرما، قبول فرما، رمضان کی گھڑیاں قبول فرما، روزے قبول فرما، تیرا نام لینا قبول فرما، اپنے سامنے جاری کرنا قبول فرما، یہاں کی حاضری قبول فرما، ہماری دعائیں قبول فرما، اور دنیا کی جہاں جہاں تیری بندیاں بندے بیٹھے آمین کہہ رہے، آمین کہہ رہے، آمین کہہ رہے، اللہ قبول فرما، اللہ قبول فرما، اللہ محتاجیاں دور فرما، اللہ رزق کی ثانیہ فرما، اللہ راحت فرما، اللہ نسلوں کا غم نہ دکھا، نسلوں کا غم نہ دکھا، نسلوں کو دنیا آخرت کی برکتیں عطا فرما، راحتیں رحمتیں عطا فرما، عزتیں عافیتیں عطا فرما۔ یا اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، منہ پہ پھیرنے سے پہلے پہلے فیصلے فرما دے، برکت کے فیصلے، رحمت کے فیصلے، رزق کے فیصلے، صحت کے فیصلے، عافیت کے فیصلے، عطاؤں کے فیصلے، شفقت کے فیصلے، کرم کے فیصلے، رحم کے فیصلے، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، دنیا آخرت کی ساری ضرورتیں غیب سے پوری فرما۔ اللہ ہر آمین کہنے والے کی آمین پہ قبولیت کی مہر لگا، قبولیت کی مہر لگا، قبولیت کی مہر لگا،
ہاں آمین کہنے والے پہ قبولیت کی مہر لگا۔ اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما، ناکامیاں ختم فرما، عزت عافیت کے دروازے کھول دے، راحت رحمت کے دروازے کھول دے، عطا اور شفقت کے دروازے کھول دے۔ اللہ بلاؤں کے دروازے بند کر دے، آفتیں ختم کر دے۔ آمین آمین۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، چاہا، لکھا، اللہ سب کی دعائیں قبول فرما، اللہ سب کی دعائیں قبول فرما، اللہ سب کی مرادیں پوری فرما، اللہ سب کی مشکلیں حل فرما۔ سخی اس در سے کوئی خالی نہ جائے، تیری رحمت سے، تیری عطا سے، تیری شفقت سے، تیری برکت سے، تیرے کرم سے کام ہوئے ہیں، اب بھی تیرے کرم سے کام ہوں گے۔ اللہ سب کی مرادیں پوری فرما، مشکلیں حل فرما، ناکامیاں دور فرما۔ آمین 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 آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وبناتہ واہل بیتہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جو حضرات یہاں مقیم ہیں، قیام کر رہے ہیں، آج ہمارے سوال و جواب کی نشست ہے، لیکن سوال و جواب ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس کارڈ ہے۔ ہوتا یہ ہے باہر والے لوگ آ کے سوال کرتے ہیں، جو دنوں سے ہفتوں سے یہاں بیٹھے ہیں تو وہ بیچارے خالی رہ جاتے ہیں، ان کو موقع نہیں ملتا، ان کو موقع نہیں ملتا۔ تو سوال و جواب کی کارڈ کے ساتھ، کارڈ کا نمبر کیا ہوگا اور سوال و جواب کی ترتیب انشاءاللہ تعالی۔ جی بولیں، کیا نمبر آپ کا؟ جی کہاں سے آئی؟ 2018 سے کاروبار بھی ختم، بہن کا گھر خراب، صحت ختم، گھر کے مسائل، نقصانات، پریشانیاں۔ 2018 سے ایک وقت میں ایک سوال ہوگا، کھڑے نہ ہو۔ میں انشاءاللہ دیکھیں ادھر سے سوال کروں گا، پھر ادھر سے سوال کروں گا، پھر ادھر سے، لیکن سوال کے لیے وہی لوگ جن کے پاس کارڈ ہوں گے، اور کارڈ بھی پرانے والے جو پہلے ہیں، زیادہ حقدار وہی ہیں۔ اللہ والو جی بتائیں، جی اس کے لیے کیا بتایا جائے؟ سخاوت دل کھول کے، دریا دلی کے ساتھ، کہ ان کے مسائل ہیں، ان کی مشکلات ہیں، ان کی الجھنیں ہیں، ان کی پریشانیاں ہیں۔ سارا دن کہتے ہیں استغفار پڑھیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، سارا دن استغفار پڑھیں۔ اور فجر کی نماز کے بعد کہتے ہیں فجر کی نماز کے بعد 170 بار آیت الکرسی پڑھیں، اور اول آخر 21 بار درود پاک کے ساتھ۔ اور ان کے مسائل کے لیے جی بیٹھ، آپ کچھ بتا رہے ہیں؟ نہیں ایسے نہیں جی۔ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، ایک تسبیح۔ ماشاءاللہ آج آپ دل کھول کے بتا رہے ہیں، سخاوت کے ساتھ بتائیں، موتی نکلیں گے آپ کی ذات سے، لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا، کسی کا بھلا ہو اللہ پہلے اللہ آپ کا بھلا کرے گا۔ جی پنکھے بند کر دیں جی، ہاں جی۔ سورۃ قریش صبح شام 101 مرتبہ پڑھیں جی۔ اور سارا دن کھلا بھی سینکڑوں کی تعداد میں سورۃ قریش اتنا پڑھیں کہ 1100 ہو جائے۔ جی جی ہاں، درود حمد کی ایک تسبیح صبح شام پڑھیں۔ یہ درود حمد کا کیا فائدہ ہوا بھائی؟ یہ پنکھا، اچھا درود حمد کا کیا فائدہ ملا آپ کو؟
یہ پنکھا کیسے بند ہوگا؟ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ درود حمد جو میں اکثر درس سے پہلے پڑھتا ہوں، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ کہتے ہیں درود حمد ایک تسبیح صبح شام پڑھیں، درود حمد ایک تسبیح صبح شام پڑھیں۔ اور کسی کا مشاہدہ؟ آپ اور چیز کیا بتا رہے تھے؟ اور کیا چیز بتا رہے تھے؟ ہاں، ربنا آتنا والے نوافل جو ہیں یہ پڑھیں تو اس سے رزق میں اضافہ ہوگا۔ کہتے ہیں نماز تہجد کی پابندی کریں، اس سے رزق کھلتا ہے۔ دعا مانگیں تہجد میں۔ جی روئیں، رونے سے کام بن جائے گا، رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ جی اور بتائیں۔ انمول خزانہ نمبر 1 ہر نماز کے بعد پڑھیں، رزق برکت کے دروازے کھولیں گے، گھروں کے زندگی کے مسائل حل ہوں گے۔ جی گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام اور سورۃ قل ہو اللہ والا عمل کریں، کبھی گھر خالی نہیں ہوگا اور گھر سے مصیبتیں چلی جائیں گی۔ حسب توفیق صدقہ کریں اور اپنی روزگار آمدنی میں سے 2.5% نکال کے ایسے غریب رشتہ داروں کو دیں جو مستحق غریب ہوں، سوال نہ کر سکتے ہوں، چاہے انہوں نے آپ کے ساتھ ساری عمر دشمنی کی ہے، ایسے غریب رشتہ داروں کو دیں۔ جی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ فجر کی فرضوں اور سنتوں کے درمیان یہ ایک تسبیح پڑھیں۔ دوسرے کہتے ہیں 129 بار سورۃ کوثر پڑھیں، رزق دروازے کھلیں گے، مشکلوں کے دروازے بند ہوں گے۔ روحانی دسترخوان، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، یہ آیت ساری کے ساری 11 بار پڑھیں دن میں بار بار، رزق کے دروازے اوپر سے کھل کے رحمتیں ہو جائیں گی۔ جی روزانہ سورۃ اخلاص 72 مرتبہ پڑھیں، مشکلیں حل، رزق کے دروازے کھلیں گے۔ چار رکعت نماز نفل پڑھیں حاجت کے۔ پہلی رکعت میں آیت کریمہ پڑھنی ہے، دوسری رکعت میں فاستجبناہ ونجیناہ من الغم، پہلی رکعت میں ساتھ ہی پڑھنا ہے آیت کریمہ کے ساتھ ایک تسبیح۔ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، ایوب علیہ السلام کی دعا دوسری رکعت میں۔ تیسری رکعت میں افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، ایک تسبیح۔ چوتھی رکعت میں پڑھنا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر، پھر دعا مانگنا ہے۔ سلام کے بعد 100 دفعہ پڑھنا رب انی مغلوب فانتصر، ماشاءاللہ۔ جمعے کے دن عصر سے مغرب کے درمیان آیت الکرسی۔ ادھر سے کسی کا سوال؟ جی کہتے ہیں والدہ کمزور ہو گئی اور ان کی وجہ سے خون کی کمی ہو گئی، اب خون کی کمی کی وجہ سے بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتی ہیں، تو بہت پسینے آتے ہیں۔ ہاں جی اس کا بتائیں کیا ہوگا؟ ایک چیز میں بتا دوں، کلیجی لے لیں جس کے خون کی کمی ہونا آخری درجے کی، بکری کی کلیجی لیں صحت مند، اس کی 7 بوٹیاں لیں، اس کو ½ کلو پانی میں ابالیں ہلکی آنچ پہ، 1 پاؤ پانی باقی رہ جائے، اس میں 1 پاؤ انار کا رس ڈالیں، انار کے دانوں کا، اس کو ٹھنڈا کر لیں، گرم نہیں ڈالنا،
انار کے دانوں کا رس ڈالیں. اب اسے چسکی چسکی پینا ہے. اس 1 پاؤ پانی کو کم از کم 15 منٹ میں پینا ہے. ہلکی چسکی 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 پینا ہے. خون کی کمی انتہائی درجے کی ہے، ختم ہو جائے گی. کمزوری، دل کے امراض اور جگر کے امراض، جگر سکڑ گیا ہے، ہیپیٹائٹس ہے اور جگر خون نہیں بناتا، اس کے لیے بہت لاجواب چیز ہے. آپ بتائیں کوئی اپنا ٹوٹکا تجربہ، اپنا مشاہدہ. انجیر 3 دانے سرکے میں بھگو دیں، صبح اسے اٹھ کے کھا لیں. 3 دانے سرکے میں بھگو دیں. 15 دن میں 1 لیٹر خون بنتا ہے. ایسے کہا 15 دن میں، اور واقعی یہ خون بنانے کے لیے لاجواب ہے. انجیر سرکے میں بھگو دیں. جی والکت معافیہ و تخلت و عزنت لربہا و حکت، کھلا پڑھیں. کس مقصد کے لیے؟ خون کی کمی پوری ہو جاتی ہے، اس کے پڑھنے سے خون کی کمی پوری ہو جاتی. جی اور کہنے لگے بھانجی کو 3 خون کی بوتلوں کی ضرورت تھی، روحانی پکی 3 ڈبیاں کھا لی. ایسے تو وہ 3 خون کی بوتلوں کی کمی دور ہو گئی اور ان بالکل صحت مند ہو گئی. جی زرشک شیریں کھانے سے خون بہت بنتا ہے، نظر بہت تیز ہوتی ہے. یہ شاہین، شکرا، عقاب زرشک کھاتا ہے، میلوں دور سے نیچے دیکھتا ہے سانپ جا رہا یا کوئی چیز جا رہی ہے، اور وہاں سے تیزی سے آتا ہے، بجلی کی طرح اٹھا کے چلا جاتا ہے. یہ زرشک کھاتا ہے، عقاب، اس کی غذا زرشک ہے. جی املی آلو بخارا بھگو دیں، اس کو پھر پانی میں بھگو کے صبح اٹھ کے مل لیں، مل کے چھان لیں، اور اس میں رب انار، یعنی انار کو چینی میں شربت کی شکل بنا کے اس کو رب انار کہتے ہیں، 2 بڑے چمچے وہ گھول کے پئیں. خون کی کمی، نکاہت، کمزوری، ویکنیس، ٹانگوں کا درد ٹھیک ہو جائے. کس کا ٹکڑا؟ ہاں لوہے کا ٹکڑا خوب گرم کر کے 1 گلاس پانی میں اس کو بھگوئیں، ڈبوئیں، وہ پانی پئیں. ایسے اور اگر لوہے کے ٹکڑے کے بعد تانبے کا ٹکڑا ہو، اس کو بھی خوب گرم کر کے اور اس کے ساتھ ڈب کو دیں. 1 دفعہ گرم کریں پھر ڈبوئیں. تانبا، اس کے ذرے جائیں گے، چھوٹے چھوٹے ذرے. اور تانبا جو ہے وہ زندگی میں سونا ہے. میں گلگت میں گیا، وہاں ایک مخلص ہیں، انہوں نے دکھایا کہ یہاں کی پہاڑوں سے سونا نکلتا ہے، پر سونا کبھی اکیلا نہیں نکلتا، تانبے کے ساتھ نکلتا ہے. تانبے مجھے دکھایا، تانبا تھا، اس کے ساتھ سونا چپکا ہوا تھا. انہوں نے کہا یہ ہماری کانوں سے بڑے بڑے ڈلے، بڑے بڑے ڈھیر نکل رہے ہیں. جیسے کوئلہ کبھی نہیں نکلے گا، ہیرا کبھی نکلے گا، پر کوئلے کی کان سے نکلے گا. اور کسی کی اس تجربہ، اس تجربے میں کسی کا تجربہ، اس سوال میں کسی کا تجربہ؟ خون افزا گولیاں استعمال کریں. اور کسی کا؟ شربت فولاد استعمال کریں. اور کسی کا تجربہ؟ کلیجی توے پر بھون کے کھائیں، پر مرچیں نہ ڈالیں. پچھلے سال ہوا یہ، ہمارے ہاں ایک بابا جی ہیں، ان کو کسی نے کلیجی بھون کے لا دی. کہہ رہے واہ سخیا، مزہ آ گیا. پھر بابا جو تڑپا، 6 مہینے بستر سے نہ اٹھ سکا. اچھا سب نے کہا بابا جی الوداع سیادہ، تے کانڈ لکھا سیادہ. ہم نے سمجھا بابا گیا. بابے نے کلیجی کھائی تھی رمضان میں ٹکا کے. بابا جی کلیجی کھا کے پھر زور سے کہکا لگاتے ہیں، بھائی رمضان میں نہ، باقی ٹھیک ہے. رمضان میں نہ، باقی تو کلیجی واقعی ٹھیک ہے. اور کسی کا مشاہدہ؟ ادھر سے کسی کا سوال؟ جی اونچا اونچا. بچی کو معدے کی تکلیف ہے، گلے پھول جاتے ہیں، آنکھوں سے پانی نکلتا ہے.
6 ماہ ہو گئے ہیں سکون نہیں ہے۔ وظیفہ حامیم لا ینصرون 313 بار صبح شام پڑھیں، وظیفہ یہ ہے۔ اور ایک ٹوٹکا میں بتاؤں گا، پھر آپ حضرات ضرور بتائیں گے۔ سفید زیرہ اور کلونجی اور اجوین اپنے ہر آٹے میں گوندیں، چٹکی چٹکی ڈال دیں۔ سفید زیرہ، کلونجی اور اجوین اپنے ہر آٹے میں گوندیں، ہر آٹے میں گوندیں، چٹکی چٹکی ڈال دیں۔ ایک تو کبھی گھر بیمار نہیں ہوگا، اور اگر ہر آٹے میں ہلدی ڈال دیں پر اپنی پیسی ہوئی ہو، گھر کبھی بیمار نہیں ہوگا۔ ہاں، آٹے میں ہلدی، کھانے میں ہلدی۔ جب سے ہم نے ہلدی سے دوستی کی ہے، جہاں جس معاشرے میں، آج میرا ایک لفظ یاد رکھیے گا، ہلدی چلی جائے گی وہاں کینسر آئے گا۔ ہلدی کینسر کا دشمن ہے، ایسے توڑ ہے۔ ہلدی ہیپیٹائٹس کا توڑ ہے۔ ہلدی خون کی کمی کا علاج ہے۔ ہلدی جگر کا ٹرانسپلانٹ یا جگر ختم، اس کا علاج۔ ہلدی ہیپیٹائٹس کا علاج، ہلدی ٹی بی کا علاج ہے۔ جن دنوں میں انگریز نے ٹی بی کے بڑے بڑے سینٹر قائم کیے تھے، ہمارے مانسیرا میں ڈاڈر ہے، وہاں بھی ٹی بی کا بہت بڑا سینٹر ہے، وہاں ہلدی کھانے میں مریضوں کو دی جاتی تھی۔ آپ بتائیں اور کوئی ٹوٹکا؟ آپ بھی بتائیں۔ یہی تو رات ہمارا جھگڑا ہوا، پھر آپ جیت گئے، میں ہار گیا، بے بس ہو کے آ گیا، پکڑا پکڑایا۔ یہی تو عرض کیا تھا کہ آپ بولتے نہیں۔ جی بتائیں، اپنے مشاہدات بتائیں، جو اللہ نے تجربے دیے ہیں بولیں۔ آپ کی ذات سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ، نفع۔ تانبا جسم کے ساتھ لگا رہے، تانبا استعمال کرنے سے فائدہ ہوتا ہے، تانبا استعمال کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ جسم کے ساتھ تانبے کو لگائیں، کسی بھی شکل میں لگائیں، تانبا جسم کے ساتھ ٹچ رہے، نظر نہ آئے، ضروری نہیں نظر آئے۔ جی اور خاندانی راز شفا عمر کے مطابق چمچ صبح شام استعمال کریں۔ جی سفید پاؤڈر، سفید کل کی بات ہے، میں ایک جگہ گیا، کہنے مرشد پاؤڈر چھڑوا دیں، پاؤڈر پہ بات یاد آئی۔ میں کہا کتنے کا پیتا ہے روز؟ کہہ رہے 500 کا۔ غریب ہوں، تسبیح خانے کی طرف اب کچھ نسبت ملی ہے، احساس ہوا ہے ہیروئن میری پاؤڈر چھڑوا دے۔ میں نے کہا سارا دن پڑھ یا مانے ہو یا مانے ہو یا مانے ہو، بے بس ہو نہ، پی رہا ہو پھر بھی کر یا مانے ہو، اور کہ مولا میں بے بس ہوں، پر تیرے نام کی طاقت ہے، اللہ اپنے نام کی برکت سے میری یہ چیز چھڑوا دے، اور مجھے یقین ہے یا مانیوں کی برکت سے تو یہ چھڑوا، تجھ سے یہ چیز چھوٹ جائے گی۔ سفید پاؤڈر معدے کا آخری علاج ہے۔ مصری 1 پاؤ، میٹھا سوڈا 1 چھٹانک، 7 پودینہ 1 تولہ۔ مصری پیس لیں، مصری پیس لیں، اور باقی چیزیں اس میں ملا کے خوب پیس لیں۔ کمال چیز ہے، یوں چٹکی لیں سفید پاؤڈر اور یوں کھائیں، دل میں فرحت، گیس، بادی، تبخیر، ہر چیز، اور دل کا علاج، معدے کا علاج، کمال چیز ہے سفید پاؤڈر، زبردست چیز ہے سفید پاؤڈر، بہت کمال چیز ہے۔ جی اور کہتے ڈپریشن کے لیے، سر میں درد ہو، پٹھوں کا کھچاؤ ہو، ذہنی سکون کے لیے لمبا سجدہ کریں، 5 دفعہ استغفار پڑھ کے پھر حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، بہت لمبا سجدہ کریں اور یہ پڑھیں، بہت لمبا سجدہ کریں، یہ پڑھیں۔ پرچیاں نہیں بھائی، واپس کر دیں پرچی۔ جی اچھا جی، اب ادھر سے سوال، ادھر سے باری تھی سوال کی، ادھر سے باری تھی، ادھر سے باری ہے نا؟ جی
اونچا بولے اللہ والے، میں نے پنکھے بند کرا دیے پھر بھی اونچا نہیں بولتے. کہتے ہیں کہ جادو کی میں نے عرض کیا نہ بیٹھا کریں، درخواست کی ہے مجھے، آپ کھڑے ہوتے ہیں مجھے شرمندگی ہوتی ہے، آپ میرے لیے سارے قابل احترام ہیں، سارے قابل احترام ہیں. کہتے ہیں کہ جادو ہے، سر پھٹ رہا ہے، جادو کے مسلسل وار ہو رہے ہیں، جادو ہے. بولیں جی. یا رحمان عصر کے بعد ایک نمبر خزانہ پڑھیں، انمول خزانہ نمبر 1، ٹھیک، 100 وقت. اچھا جی. اور یا کہارو پڑھیں، کس چیز کے لیے؟ جادو کے لیے، جس میں پانی میں پاؤں ڈبو کے عمل ہے، یا کہارو والا. اور دعائے کعب پڑھیں، دعائے کعب پڑھیں. اصحاب کہف کے نام بہت زیادہ پڑھیں، دعائے کعب 11 بار ہر نماز کے بعد پڑھیں. اصحاب کہف کے نام بہت کثرت سے پڑھیں. 2 انمول خزانہ، 2 انمول خزانہ جی، نمبر 1 نمبر 2 بہت زیادہ پڑھیں، 2 انمول خزانہ. اور جی جی، اونٹ کی ہڈی گھر میں رکھیں. افحسبتم اور اذان کا عمل کریں. یہ سب جادو جنات سخت وار اس کے لیے بتایا جا رہا. جی ہاں جی، اسم اعظم کا دم کروائیں. ہاں جی، معوذتین سورت فلق اور ناس پڑھیں. سورت کوثر پڑھیں بغیر بسم اللہ کے. جی، فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین. سورت انعام کی آیت نمبر 45 313 مرتبہ پڑھیں. سورت الکافرون پڑھیں، تیل کے اوپر زیتون کے وہ استعمال کریں. سلام علی نوح فی العالمین اپنے گھر کے دروازے پہ لکھ کے لگائیں. جی ادھر سے کدھر سے سوال کی تھی؟ ادھر سے تھا، اب ادھر سے سوال. جی پہلے وہ پیچھے والے کھڑے ہوئے تھے. کیا کہتے ہیں؟ شوگر ہے اور پاؤں جلتے ہیں، رات دن جلتے ہیں پاؤں. شوگر ہے اور پاؤں رات دن جلتے ہیں. بولیں جی ان کا علاج. کہتے ہیں آرک شوگر شفا، اور علاج جی ہیں سورت البینات. زعفران سے پلیٹ پہ لکھ کے روزانہ پئیں. جی آپ اول آخر 3 دفعہ درود شریف، 3 دفعہ انا انزلنا سورت، 3 دفعہ انا اعطینا کل کوثر اپنے اوپر دم کریں، شوگر ختم ہو جائے گی. اور بتائیں. 4 چیزوں کی چٹنی استعمال کریں، انار دانہ، پودینہ، لہسن اور ادرک. جی گندم کا موسم ہے، اس کے بھوسے کا پانی پئیں. رات کو بھوسا کورے کٹورے میں بھگو کے رکھیں، صبح اس کا پانی پئیں بھوسے کا.
सरसों के तेल की, जो पांव जलते हैं, सरसों के तेल की पिंडलियों के नाक में लगाएं, नाफ में लगाएं, पिंडियों और तलवों की मालिश करें। भाई सवाल तो अभी चल रहा है, सवाल चल रहा है जी। जो मेहंदी है ना पत्तों वाली असल, वो पीसें। जो पिसी पिसाई मेहंदी है ये ना ले, इसमें केमिकल मिले हुए होते हैं, उसका लेप करें। इधर से सवाल किसी का नहीं, ये पहले ये खड़े हुए थे जी। घर में जादू का मसला है, वो खुद आमिल है, उसको उसके जादू का तोड़ चाहिए। अभी ये जादू के तोड़ के लिए पूरा सेशन चला है, आप भी यही कर लें। हाँ जी, पीछे जी खड़ा हो जाए। खोपड़ी के ऊपर जिल्द, दोनों बैठे, खोपड़ी के ऊपर जिल्द जो है खुश्की की वजह से जल्द, भाई इनके पांव पे हाथ रखते मिन्नत कर दें, इनको अर्ज करें, सवाल का जवाब मिल गया है। देखें, अब हर बंदा अगर कहे मेरे जादू का सवाल है, क्या ख्याल है, जादू का जवाब मिला या नहीं मिला? अल्लाह वालों, मेरी दरखास्त है, इन्हीं मोतियों में से कुछ चीज ले लिया करें, इसमें आपका फायदा है। आपसे दरखास्त है, खोपड़ी सर पे खुश्की, जल्द उखड़ जाती है। एक टोटका मैं बताता हूं, नारियल का तेल, गिरी का तेल, नारियल के तेल में 1 पाव नारियल का तेल हो तो उसमें 10 ग्राम सत पुदीना मिला लें, 10 ग्राम काफूर मिला लें, 10 ग्राम सत पुदीना, 10 ग्राम काफूर मिला लें। इसको खूब मिक्स करें, धूप में रखेंगे, हल हो जाएगा। ये तेल अच्छी तरह सर पे मलें और मालिश करें, ये तेल मलें और मालिश करें। ये दिमाग के लिए, खुश्की के लिए बहुत जबरदस्त है। और किसी का मुशाहिदा, खुश्की के लिए और किसी का मुशाहिदा। तिब्बे नबवी हेयर ऑयल लगाएं खुश्की के लिए जी। और जो रमजान में अभी तेल मिलेगा दम किया हुआ, जिस पे लाखों करोड़ों दरूद, सूरत इखलास, सूरत फातिहा हर साल मिलता है और लोग बहुत ले जाते हैं और उनको फायदा होता है, आप भी इस्तेमाल करें। उसमें तेल मिला के मजीद सरसों का जी। है जी, मेहंदी में करीब आके बात करें, इधर से कोई बताएं, मुशाहिदा, तजर्बा। होम मेडिसिन सल्फा 200, सल्फर 200 सुबह शाम इस्तेमाल करें जी। हाँ, मेहंदी लें पत्तों वाली, केमिकल वाली नहीं। सरसों के तेल से मेहंदी मलें, गूंधें सरसों के तेल के जरिए, और उसमें रत्ती लक्कड़, रत्तन जोत पीस के, कितना मेहंदी कितना तेल। अगर मेहंदी 1 पाव है तो उसमें तेल जितना गूंधा जाए उसमें 50 ग्राम रत्ती लक्कड़, रत्तन जोत बारीक पीस के मिक्स करें, उसे सर पे लगाएं। यही जी। देसी अंडे की जर्दी, तेल सरसों का और दही, ये अच्छी तरह मिक्स करके लगाएं, कुछ देर रखें, फिर धो दें। आखिरी सेशन, फिर इधर से एक सवाल आखिरी जी। टोकन, आपका टोकन है, कार्ड जी। बीवी को फालिज है, फालिज है, क्लॉट है, यानी दिमाग की रगों के अंदर कोई चीज रुकी हुई है जिसकी वजह से फालिज हो गया।
بات کرنی مشکل ہو گئی۔ سورۃ رحمان عصر کے بعد 3 بار پڑھیں اس تکلیف کے لیے، اول آخر درود پاک کے ساتھ۔ اللہ اکبر کی 3 تسبیح صبح شام کریں، اور سر کا حجامہ کریں۔ جی، سوا لاکھ ارد گرد بندے بیٹھ کے اس کے آیت کریمہ پڑھیں، ارد گرد بیٹھ کے۔ جی، سالب پنجا، وہ کیا مجھے یاد نہیں، کہاں بتایا تھا؟ ٹی وی چینل پہ سالب پنجا پیس کے ٹی وی میں نے بتایا تھا، یاد نہیں آ رہا یاد۔ سالب پنجا پیس لیں، صبح شام 1 چمچ استعمال کریں جس کے دماغ فالج ہو گیا ہو۔ جی، اور ہاں، میں نے عرض کیا تھا جو بندہ 5 کلو اناب کھا لے، پیس لے تھوڑا تھوڑا کر کے، 1 چمچ صبح دوپہر شام، حتیٰ کہ 5 کلو استعمال کرے، دنیا کا وہ بندہ جو بستر پہ پڑا ہو، لاش بن گیا ہو، وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اناب، جی جی، لہسن کا پانی نکالیں، 1 چمچ صبح دوپہر شام چائے میں ڈال کے پئیں، اس مرض کے لیے۔ ایک اور چیز بھی بتاؤں، کباب چینی اس کی اصلی ہونے کی نشانی کہ اس میں ڈنڈی ہوگی، باریک پیس لیں، یہ چٹکی، صرف چٹکی باریک پیس لیں۔ 1 پاؤ کباب چینی ہو تو اس میں 1 تولہ پھٹکری ڈال دیں، یہ باریک پیس کر، اور اس کو چٹکی دن میں 5 6 7 8 10 دفعہ چٹکی دیں، انشاءاللہ مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ ادھر سے سوال ہو گیا؟ اب کس کو بیان کروں؟ اچھا، آپ بولیں جی۔ قد بڑا کرنے کے لیے، جی بولیں جی، قد کو بڑھانے کے لیے مربع بانس صبح نہار منہ استعمال کریں، ساگو دانہ بہت کثرت سے استعمال کریں، قد دراز کورس کریں، بائیں انگوٹھے کی مالش کریں۔ اس کا قد سے کیا تعلق ہے؟ اچھا، ٹھیک ہے، بائیں انگوٹھے کی مالش کریں سوتے وقت اچھی طرح تیل کی۔ جی، یا کویوں یا قادروں کا وظیفہ کریں۔ جی، فجر کے بعد پیٹ بھر کے پانی پئیں قد بڑھانے کے لیے۔ جی، یا اللہ ہو یا مرید ہو، میں نے عرض کیا تھا یا اللہ ہو یا مرید ہو، 1 تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھیں قد بڑھانے کے لیے۔ کھجور کی گٹھلیوں کو پیس کر دودھ میں ڈال کے نہار منہ پئیں 1 چمچ۔ قد والے رسہ ٹاپیں اور پنجوں کے بل جو ہے گیم کریں والی بال کی، اور رسہ ٹاپنے والی جو ہے گیم کریں جس سے پنجوں پہ زور آئے، پنجوں پہ طاقت آئے، اچھلیں تو اس سے قد بڑھتا ہے۔ ساتھ ہی دوائی جو انہوں نے بتائی مجھے علم نہیں ہے، ایکس، جی ادھر سے کوئی ہے؟ کلکیریا فارس 30 بہترین رزلٹ ہیں۔ کتنی دفعہ؟ کلکیریا فارس 30 صبح شام 3 ٹائم، صبح دوپہر شام۔ کتنا عرصہ؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، 1 مہینے میں 2 سے 3 کینچنے. ہومیوپیتھک ہے HR32، HR 10 قطرے فی خوراک ہر 8 دن کے بعد. سعود فارمیسی کی HR32. اللہ اکبر. ادھر سے ہو گیا سوال؟ ہو گیا جی. 16 لاکھ کا قرضہ ہے جو ابھی رزق بڑھانے کے لیے یہ آپ کو وظیفہ ملا تھا، یاد ہے؟ ابھی ملا ہے. یہ سارے وظیفے اسی مقصد کے لیے ہیں. اجازت ہے. نیند کی ہائی فریکوینسی، گولیاں کھاتا ہوں پھر بھی نیند نہیں آتی. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ. سوتے وقت پڑھیں. حیدرآباد کے درس میں کس سن میں؟ 2017 5 مارچ میں نے بتایا تھا. بہت لوگوں کو فائدہ ہوا. دل میں اللہ رکھ کے سو جائیں. روغن خشخاش اور روغن کدو سے سر کی مالش کریں نیند کے لیے. اور بتائیں نیند کے لیے دل پہ ہاتھ رکھ کے یا باعث ہو یا نور ہو 11 بار پڑھیں. تیل کی سر سے مالش کریں اور سوتے وقت یا قیوم پڑھیں. درود ابراہیمی پڑھیں نیند کے لیے. تکیے کے غلاف جو حجویری محل میں ملتا ہے. اچھا سکون کی نیند آتی ہے تکیے کے غلاف جو حجویری محل میں ملتا ہے. جی سورت اخلاص. بھائی اس پہ نمبر نہیں دیا، خیال کرنا، مہربانی کرو، لوگوں کی تحریریں ضائع نہ کر بیٹھنا. سورت اخلاص جو 3 بار دائیں 3 بار بائیں 3 بار اوپر آسمان کی طرف یہ پڑھنا ہے. اور کیا لفظ؟ ہاں اللہم بحرمت ریبائل. حدیث میں آتا ہے اللہ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے، حیات الصحابہ کتاب کا حوالہ ہے. اس کا نام ریبائل ہے. اس کا کام صرف مومنوں کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچانا ہے. مومنوں کے دلوں کو کیا پہنچانا ہے؟ ٹھنڈک پہنچانا. ٹھنڈک پہنچانا. اللہم بحرمت ریبائل، اللہم بحرمت ریبائل. ہائی پریکم ٹینچر. ہائی آپ بولو بھائی، کہاں سے آئے آپ؟ کہاں سے آئے؟ لاہور سے. آپ کہاں سے؟ ہائی پریکم. کیا نام آپ کا؟ اچھا آپ کا نام اجاز صاحب. اب بولیں ہائی پریکم ٹنکچر. مدر ٹنکچر 50 سے 60 قطرے روزانہ رات سونے سے پہلے بے خوابی اور ڈپریشن کے لیے. بے خوابی اور ڈپریشن کے لیے. کہنے لگے سعودی عرب میں ایک سعودی مجھے ملا، اسے نیند نہیں آتی تھی. میں نے اسے کہا تھا دل پہ رکھ کے تسبیح 3 تسبیحاں پڑھ. اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن و بارک وسلم. جی جی 2 بیٹیوں کی شادی کی ہے، دونوں کے پاس گھر نہیں ہے. وضو والی دعا پڑھو اور گھر ملے. اللہ اکبر. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. جزاک اللہ. آج آپ نے ایک دوسرے سے مل کے تعاون کرتے ہیں، مل کے چلتے ہیں. محفل بہت اچھی رہی، اللہ کی مخلوق کو نفع ملا، خیر ملی. کل ملاقات صبح. السلام علیکم.